کہتے ہیں جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بندہ ہی نہیں مارا۔ اچھا جی ہم بندہ بتا دیتے ہیں، تمہارا ایک بہت بڑا بزرگ تھا جس کو حضرت عمر نے مارا ہے، اور آپ پھر یہ بھی بتائیں کہ آپ کے جو آخری 9 امام ہیں انہوں نے کتنے قبرستان بھرے ہیں بندے مار مار کے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سوال کریں گے تو سوال کرنے کا ہمیں بھی تو حق ہے نا کہ آپ ہی بتائیں کوئی بندہ شندہ مارا انہوں نے، بندہ تو چھوڑ مچھر مارا ہو یہ بھی بتا دیں۔ بلکہ وسائل الشیعہ کے اندر لکھا ہے کہ نماز پڑھ دیں امام علی رضا نے دوسرے بندے نو وٹا چھک گئے نے۔ تو بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں کتاب العقد الثمین، اور اس کے اندر یہ ہے قتلت خال العاص بن ہشام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ تو ہم بتاتے ہیں یہ تو ماموں نہیں تھے حضرت عمر کے، بھئی تھوڑے ماموں سن اسا مان لیا بھی تساں کہ بھئی وہ ماموں نہیں سن حضرت عمر دے، شمروی ماموں نہیں سی حضرت عباس دا، اور جے میں تھوڑے سید طاؤس اور شیخ مفید نے لکھا ہے کہ ماموں تھے، تو بس یہ بھی حضرت عمر کے اسی طرح کے ماموں تھے یا نہیں، بہرحال تھوڑے ماموں نو مار دیتا ہے حضرت عمر نے، ایک گل تسی مان لو۔ پھر سیرت ابن ہشام میں ایک اور جگہ بھی لکھا ہے، پھر یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ماموں نہیں تھے جی، یہ تو بات غلط ہے، یہ روایتاً اگر ثابت ہو جائے تو درایتاً یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ بیار الانوار پڑھیں نا جناب سیدہ خاتون جنت کے متعلق جو حالات لکھے ہیں مجلسی نے، اس میں جگہ جگہ آپ کی روایات میں یہ آیا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت مولا حیدر کرار کو کہتی تھیں اے ابن اے میرے چچا کے بیٹے، تو وہ حضرت فاطمہ کے چچا کے بیٹے تھے مولا مرتضیٰ۔ تو بس اسی طرح اب تمہاری کتاب عیاشی تفسیر عیاشی میں لکھا ہے، عیاشی تفسیر عیاشی نہ کر بدماشی کالے چرسیہ، اس میں کیا لکھا ہے؟ امام باقر کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہم اعز الدین بعمر بن الخطاب، اے اللہ عزت دے دین کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ میں چرسیوں تم سے پوچھتا ہوں کیا نبی علیہ السلام جب دعا مانگتے تھے تو نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ معصوم کی دعا آپ کے نزدیک قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ رسول کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر رسول کی دعا قبول ہوئی ہے تو پھر دین کو جو عزت ملی ہے وہ عمر سے ملی ہے، تم چرسیوں سے کالوں سے ذاکروں سے نہیں ملی ہے۔ حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تمہاری تفسیر عیاشی کہہ رہی ہے، یہ تمہاری بدماشی کہہ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے احتجاج تبرسی میں اور باقر مجلسی نے بہار الانوار میں اس کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت جو ہے آپ کے امام تقی سے آئی ہے اور امام باقر سے بھی ہے۔ قال ابو جعفر علیہ السلام لست بمنکر فضل ابی بکر، کہتے ہیں کہ میں منکر نہیں ہوں حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کا، اور کہتے ہیں لست بمنکر فضل عمر، میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں۔ اور اس بات پر تمہارے مولویوں نے زور لگایا کہ کسی طرح ہم اس روایت کو کاٹ دیں، لیکن وہ گلے میں ہڈی کی طرح پھنسی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہنا پڑتا ہے، نہیں کہا ہے تمہارے امام جواد نے کہ حضرت عمر کی فضیلت کو انہوں نے تسلیم کیا، امام باقر نے بھی ابو بکر صدیق کی فضیلت کا، اور تم صبح و شام جو ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہو، شرم کرو، تم نے مرنا نہیں ہے، اور تم صبح شام جو اس طرح سے گلے کرتے ہو کہ حضرت عمر نے کوئی بندہ نہیں مارا۔ چلو دسو تھوڑے آخری 9 معصومہ بھی کوئی بندہ ماریا ہوئے تو کوئی کٹ کے دسو تسی، ہم نے تو بتا دیا تمہارا ایک بابا جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب نے مارا ہے اور چنگا کر کے مارا ہے۔ آپ تمہارے بندے کہتے ہیں نہیں وہ تو ایک جگہ آیا ہے، ان کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، کہاں ایک اور بندہ تھا؟ سیرت ابن ہشام میں ایک اور جگہ بھی یہ بات موجود ہے کہ عمر بن خطاب نے عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا ہے۔